صدر یا شاہین یونین محترم جناب صفدر صاحب، جناب محمد افضل صاحب اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اور سٹی میونسپل ایڈمنسٹریشن کے جملہ ممبران، ملازمین اور دیگر ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے بھری اس دنیا میں، جہاں اربوں انسان ہیں، ارب غالباً 7 ارب کے قریب اس دنیا کے اندر اس وقت انسان بستے ہیں، ان 7 ارب لوگوں میں سے اللہ کریم کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم جیسے بھی ہیں ہمیں اپنے پیارے حبیب کا امتی ہونے کا اعزاز عطا کیا، ہمارے سینوں کو آقا کی محبت سے منور کیا، ایمان کی نور سے منور کیا، اور ہماری زبانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور عطا کیا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل ہے۔ یوں تو اللہ پاک نے حضرت انسان پر یا ہم پر اتنے کرم کیے ہیں، اتنے فضل کیے ہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم جسٹ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اس کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے، مگر اس کی جو خاص نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں بنانے سے پہلے، انسان کو بنانے سے پہلے اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا اور اپنی بے شمار مخلوقات اس کائنات میں بنا دی، جن مخلوقات میں اس کے مقرب ترین فرشتے بھی تھے، جبریل امی بھی وہ بنا چکے، فرشتے تھے، جن تھے، اور بہت ساری مخلوقات، اور ایسی مخلوقات جو ایک ایک لمحہ اس اللہ کی بندگی میں گزارتے تھے، اس کی بندگی میں گزارتے تھے، مگر جب اللہ نے انسان کو بنایا تو خاک سے بنایا، گارے سے بنایا، مٹی سے بنا کر، ایک ہلکی شے سے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے، جنوں کے سامنے اور اپنی ساری مخلوقات کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس خاک کے پتلے کو اتنی عزت سے نوازا کہ ساری مخلوقات سے کہا اسے سجدہ کرو۔ تو کیا یہ اللہ کا اس کرم کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اتنی عزت عطا کی اللہ نے، اتنی کرم نوازی عطا کی۔ وہاں جبریل بھی تھے، ان سے بھی کہہ دیا کہ یہ انسان بنا رہا ہوں، اس کو تم سجدہ کرو، اس کی تکریم کرو، اس کی عزت کرو۔ اشرف المخلوقات بنا دیا، ساری مخلوقات سے اعلیٰ بنا دیا۔ پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے جتنی مخلوقات بنائی، اے انسان ان سب سے زیادہ خوبصورت تجھے بنایا۔ یہ بھی کرم اس کا، پہلے سب سے اعلیٰ بنایا، پھر سب سے خوبصورت بنایا، پھر اللہ نے اور کرم کیا تو ساری مخلوقات جو پہلے سے بھی تھیں، اللہ کی بندگی کرتی تھیں، اللہ نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنی خلافت کا تاج انسان کے سر پہ پہنا دیا، خلافت عطا کر دی۔ دیکھیے نا، ہمیں چھوٹی سی کو خلافت مل جائے تو ہم اتراتے ہیں، اللہ نے اپنی خلافت انسان کو عطا کی
کیا اس کرم کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سارے کرم اس کے گنتے جائیں. پھر اللہ پاک نے انبیاء عطا کیے، اپنی کتابیں عطا کی، ایمان عطا کیا، کعبہ دے دیا زمین پر، اپنا گھر عطا کیا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا، احسن تقویم پر بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنی خلافت عطا کی، سب کچھ عطا کر کے اللہ نے ایک دفعہ انسان سے یہ نہیں کہا کہ اے انسان میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے. یہ نہیں فرمایا، احسان نہیں جتلایا. مگر جب اس رب نے اپنا حبیب عطا کیا تو پھر فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے انسان، اے ایمان والو، میں نے تمہیں خلافت عطا کی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، احسان نہیں جتلایا. احسن تقویم پہ بنایا، احسان نہیں جتایا. فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا، احسان نہیں جتلایا. اب مصطفیٰ عطا کر رہا ہوں، یہ میرا حبیب ہے. باقی ہر شے جو تمہیں دیتا ہوں میں دیتا رہوں، جس کو مرضی دے دوں، میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی. یہ مصطفیٰ ہے، میرا حبیب ہے، اور میرا حبیب ایک ہی ہے. وہ تمہیں دے رہا ہوں تو تمہیں دے کر تم پر احسان جتا رہا ہوں. اب فرمایا کہ یہ اب اسے ایسے ہی کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہ سمجھنا، یہ مصطفیٰ ہے، یہ تمہیں دے رہا ہوں. تو حاضرین عزیز وقار، مصطفیٰ کا امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ نے اس کائنات کے اندر ہر نعمت سے بڑھ کر فرما دیا کہ میرا مصطفیٰ ہی سب نعمتوں کی نعمت ہے. وہ عطا کیا تو احسان جتلایا. حاضرین ذی وقار، جب آقا کا میلاد کیا اللہ نے، آقا کو اس کائنات میں بھیجا، تو آقا کے میلاد کا مقصد بھی اللہ نے بتایا کہ مصطفیٰ تجھے بھیج رہا ہوں اور تیرے میلاد کی خبریں 1,24,000 نبی بھی دیتے رہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ میلاد مصطفیٰ کی خبریں دینے کے لیے آئے، پتہ بتانے کے لیے آئے. اتنے چرچے کیے. آقا کی آمد کوئی کسی عام انسان کی آمد نہ تھی. اللہ پاک نے بڑی سج دھج کے ساتھ بھیجا، بڑی شانوں کے ساتھ بھیجا، بڑی عظمتوں کے ساتھ بھیجا، اور ساری کی ساری ہدایت اور رہنمائی عطا کر کے بھیجا. اور فرمایا اے حبیب اب تجھے بھیج رہا ہوں تو سنو، تیرے جانے کا مقصد کیا ہوگا. تو جب جائے گا تو کرے گا کیا؟ تو جب جائے گا تو کرے گا کیا؟ تیرا کام کیا ہوگا؟ فرمایا هو الذی، یہ قرآن ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا اے حبیب جب تو جائے گا تو انسان جسے میں نے اشرف المخلوق بنایا تھا، یہ انسان جسے میں نے احسن تقویم پہ پیدا کیا، یہ انسان جسے میں نے اپنی خلافت عطا کی، یہ انسان جسے فرشتوں سے میں نے سجدہ کروا دیا. اے حبیب اس انسان نے میرے دامن کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کا پیروکار بن گیا، اور شیطان کا پیروکار بن کے اس انسان نے اپنے معاشرے کو شیطانی معاشرہ بنا دیا ہے، اپنے معاشرے کو باطل، طاغوتی اور استحصالی معاشرہ بنا دیا ہے. اپنے معاشرے کے اندر ایسے ایسے نظام بنا دیے کہ انسانیت اس معاشرے میں تڑپ رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے. اے حبیب یہ انسان جو اشرف المخلوق جسے فرشتوں سے سجدہ کروایا
آج اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، زندہ دفن کر رہا ہے۔ یہ انسان جسے میں نے آلہ بنایا یہ اتنا گھٹیا بن گیا ہے کہ کمزوروں کو اپنا غلام بناتا ہے، انسانوں کی منڈیاں لگاتا ہے۔ اے حبیب، اس انسان نے اپنے معاشرے کو، اے حبیب تو جائے گا اور جن ظالموں نے، جن فرعونوں نے اس معاشرے کے اندر ظلم کا نظام نافذ کر رکھا ہے، اے حبیب تو جا ان سے ٹکر لے، ان سے لڑ اور ان کے سارے نظاموں کو ختم کر کے جو میں نظام دے کے بھیج رہا ہوں اس نظام کو نافذ کر دے، اس نظام کو نافذ کر دے۔ اے حبیب تیری زندگی کا مقصد یہ ہوگا۔ تو حاضرین ذی وقار، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنا تھا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا میرے مصطفیٰ نے تکلیفیں سہی، میرے مصطفیٰ نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تین سال کی قید و بند کی صعوبتیں سہی، پتھر کھائے، جنگوں میں اپنا خون بہایا، حالت فقر میں زندگی گزاری، انتہائی تکلیفیں سہنے کے بعد ساری کی ساری زندگی اسی کام کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اسی کام کے لیے، اور بالآخر 8 ہجری کو میرے مصطفیٰ کی زندگی کے آخری ایام، 3 سال بعد میرے مصطفیٰ 2 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی جدوجہد کی اسی مقصد کے لیے، اور 8 ہجری کو الیوم اکملت لکم دینکم کا مجدہ پوری کائنات کو سنایا۔ اللہ کے عطا کردہ نظام کو نافذ کر کے میرے آقا نے فرمایا آج جہالت کے دور کی ساری رسمیں میرے پاؤں کے نیچے آ گئیں، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور حاضرین ذی وقار، وہ نظام جو اللہ نے عطا کیا تھا، جو محبت کا نظام تھا، جو پیار کا نظام تھا، جو انصاف کا نظام تھا، جو ظلم کے خلاف چلنے والا نظام تھا، حضرین ذی وقار وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ آقا نے نافذ کیا، اور اس کی برکتیں پھر کائنات نے ایسے دیکھیں کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی ہے تو اسلام کے نظام میں وہ بھی بھوکا نہ سوتا تھا، وہ بھی بھوکا نہ سوتا تھا۔ حضرین محترم، حضور کی زندگی کا مقصد یہ، تو حضور کے ماننے والوں امتیوں کی زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے حضور نے زندگی گزاری، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے ہمیں اللہ نے حضور کا امتی بنایا۔ ہمیں ہر دم اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر اللہ کا دیا ہوا امن کا نظام نافذ ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں زندگی کی گوناگو مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر اس نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نمازیں جتنی بھی پڑھتے رہیں، روزے جتنے بھی رکھتے رہیں، محافل جتنی بھی کرتے رہیں، وہ سارا کا سارا کچھ اپنی جگہ، مگر اصل مقصد کو ہم نے بھولا تو یہ سارا کچھ بھی اللہ پاک ہمارے منہ پہ دے مارے گا۔ حضرین ذی وقار، میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جیسے میونسپل ایڈمنسٹریشن کی ساری انتظامیہ کو، خاص طور پر نصیر صاحب، عارف صاحب، افضل صاحب اور ان کے سارے ساتھی جو ہر سال بلکہ سال میں 2 سے 3 مرتبہ ایسی نشستوں کا اہتمام کر کے آقا کے دین کا پیغام دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً زندگی کی گوناگو مصروفیات میں سے ہم جو کچھ کرتے ہیں پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کہ نہ ہو، مگر یہ جو لمحے یہاں پر آپ انتظامیہ اور جو مینج کرتا ہے اور جو گزارتے ہیں، یہ لمحے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا سچا اور پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔